السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن حکیم کی اس مبارک مجلس میں خلاصہ قرآن میں پھر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی طرف سے، اپنی اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالر فورم کی طرف سے اور انٹرنیشنل صوفی اسکالر فورم کی طرف سے اور تمام مشائخ کی طرف سے آپ کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عید کو امت مسلمہ کے لیے خیر اور رحمت کا باعث بنائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر اور سورہ الممتحنہ کا خلاصہ اور ان کے اہم مضامین پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور سورہ صف، سورہ الجمعہ اور سورہ المنافقون ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے پچھلی تینوں صورتوں کا سرسری سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے آنے والے ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پچھلی نشست میں جو پہلی صورت ہم نے پڑھی تھی وہ سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن حکیم کی سورہ نمبر 58 ہے اور مدینہ کے اندر چوتھے یا 5ویں سال ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور 22 آیات ہیں۔ اس سورہ میں عام طور پر مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان ہے اور پھر منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں زہار کا بیان کیا گیا کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے تھے کہ انتی علیہ کدار امی، یعنی تم میری اوپر میری ماں کی طرح ہو، تو وہ حرام ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ اسلام میں پیش آیا کہ ایک شخص جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے کہا کہ انتی علیہ کدار امی۔ وہ جو خولہ بنت ثعلبہ تھیں اور ان کے جو خاوند تھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب انہوں نے انہیں کہہ دیا تو وہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی پیٹتی ہوئی گئیں اور کہا کہ اب میرے معاملے میں کیا حکم ہے؟ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک اس معاملے میں میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے کہ وہی حکم ہوگا جو پہلے ہوتا تھا۔ تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئیں، اللہ سے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں وہ نازل ہوئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو یہاں پھر اس کا فیصلہ کر دیا گیا کہ اب اگر کوئی یہ الفاظ استعمال کرے گا تو اس کے لیے اس کی بیوی حرام ہو جائے گی اس وقت تک جب تک وہ کفارہ نہ ادا کر دے۔ اور زہار کا کفارہ کیا ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا یا پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور اگر 2 ماہ کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس بات کا جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں یہاں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ میں سرگوشی کا حکم بیان کیا گیا کہ اگر 2-3 شخص ہیں تو 2 شخص ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرنا شروع کر دیں تو ظاہر تیسرا شخص سمجھے گا کہ شاید میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس سرگوشی سے منع کیا گیا۔ بیسیکلی اس صورت میں یہود جو تھے وہ طرح طرح کی سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتے تو وہ بھی منہ بگاڑ کر کہتے کہ السلام علیکم کے بجائے کہتے السلام علیکم، یعنی نعوذ باللہ کہتے کہ ہمارا جو ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ پر سلامتی ہو، نعوذ باللہ کہتے کہ آپ نعوذ باللہ آپ پر موت ہو۔ تو یہ ان کا جو طرز عمل تھا اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا، اور پھر
یعنی منافقین کا یہاں یہ بھی تذکرہ کیا گیا کہ ایک طرف یہود سے دوستی رکھتے تھے اور دوسری طرف مومنین کو کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے مومن ہیں. تو ان کو رب کائنات نے کہا کہ یہ حزب الشیطان ہیں، یعنی شیطان کی جماعت ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. رحمان کے راستے پر چلنے والے مومنین، متقین، مفلحین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور شیطان کے راستے پر چلنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس لیے رب کائنات نے ہمیں بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ ان لوگوں کا راستہ جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. اور پھر یہاں فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے دعوے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حزب الشیطان کہا ہے، شیطان کی جماعت قرار دیا. پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور سمجھایا گیا کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنے مفادات کو بھی بلا دیا. پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ صرف اپنی جو ان کی خواہشات ہوتی تھیں ان کے پیچھے لگے رہتے تھے. اب یہاں اس سورہ مبارکہ میں پھر بتایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو بلا دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کی جو ذاتی حقوق ہیں وہ بھی بلا دی، اور آخر کو بول کر وہ ایوانوں کی طرح نفسانی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے لگ گئے. دوسری سورہ مبارکہ جس پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ تھی سورہ حشر. سورہ حشر قرآن حکیم کی سورہ نمبر 59 ہے، اور یہ مدینہ میں ہجرت کے 4تھے سال نازل ہوئی. اس میں 3 رکوع ہیں. اس میں بنی نذیر پر چڑھائی کا واقعہ ہے. یہ بنی نذیر جو تھے یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا جو مشرق کی چند میل کے فاصلے پر مدینہ میں اپنے قلعوں میں رہتے تھے. تو جب آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ لوگ جو تھے یہ طرح طرح کے جو منصوبے بناتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف. تو پھر جب ہجرت کے بعد آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ کسی معاملے میں بھی تعاون نہیں کریں گے. تو اس پر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اب یہ واقعہ جو ہے یہ غزوہ احد یعنی 3 ہجری کے بعد اپنے عہد و پیمان سے یہ پھر گئے. اور پھر چونکہ احد میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، اب انہوں نے سمجھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی مفادات نہیں ملیں گے. تو ان کا جو سردار تھا قاب بن اشرف وہ مکے گیا اور اس نے مکے جا کر وہاں کے کفار کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ اب ہم مسلمانوں کے خلاف آپ کی مدد کریں گے. تو جب یہ انہوں نے منصوبہ بنایا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر نے آپ کو دھوکے سے بلایا اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے نیچے بیٹھے تھے تو انہوں نے اوپر سے بہت بڑا باری پتھر پھینکا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر لیا. تو یہ قاب بن اشرف جو تھا غدار، اس کو ایک مسلمان نے جس کا نام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس نے ان کا کام تمام کیا اس کا بدبخت کا. اور اس کے بعد مسلمانوں نے ان کو جو ہے یہود کو قلعوں میں جو تھا ان کا محاصرہ کر لیا. اور جب کئی دنوں تک محاصرہ رہا تو آخر وہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. تو آقا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو قلعوں کو چھوڑ کر جو سامان آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، باقی سامان جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ملکیت میں آ جائے گا، وہ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں. تو اس طرح وہ یہود جو تھے وہاں سے نکلے، کچھ شام چلے گئے اور کچھ خیبر چلے گئے، اور باقی جو مال تھا وہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا. مہاجرین کے جو مفلس چند خاندان تھے ان کی مدد کے لیے اس مال کو استعمال کیا. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی مومنین کو یونٹی، اتفاق اور اتحاد کی برکت کی وجہ سے، حالانکہ نہ ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا، نہ قوت تھی، نہ طاقت تھی بہت زیادہ، لیکن ان کی اتفاق، اتحاد اور اخلاص کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. اور پھر یہاں یعنی کہا گیا اس میں کہ مسلمانوں کو ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنی چاہیے، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہیے جس میں ہر طرف امن، رواداری، محبت ہو، اس میں نفاق نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ وہ نفاق نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی استعمال کریں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کے حاکم اور سردار ہیں، ان کا کہنا مانیں، ان کی اتباع کریں، ان کی تابعداری کریں. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کریں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ.
اور پھر فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے گزر کر آتا ہے۔ اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، پھر اللہ نے اپنی اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا، تو فرمایا کہ آدمیوں کی کامیابی کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں: اللہ پر ایمان، اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلنا، اور رسول کی اطاعت، اور قیامت پر ایمان۔ ان کے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کا تذکرہ ہے، اور ان کی مہمان نوازی کی ضیافت کی تعریف کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس کے بعد تیسری سورت جو ہم نے پڑھی تھی وہ سورہ الممتحنہ تھی، قرآن حکیم کی سورہ نمبر 60 ہے یہ۔ اس سورت کے 2 رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے 8ویں سال میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ مبارکہ ہے کہ جب مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں، تو دونوں اطراف سے ان شرائط پر برابر عمل ہوتا رہا 2 سال تک، 8 ہجری تک۔ اس میں شرائط یہ تھیں کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی آدمی مرتد ہو کر مکہ چلا جائے تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مکہ سے جو کافر ہے وہ مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو وہ اسے مسلمان واپس کر دیں گے۔ اسی اثناء میں پھر چند عورتیں جو تھیں وہ اسلام قبول کر کے مدینہ آ گئیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس میں کوئی واضح شک نہیں تھے کہ عورتوں کو بھی واپس کریں گے، تو اب قریش نے مطالبہ کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہ کیا، تو ان کے بارے میں اس صورت کے آخر میں فیصلہ بھی کر دیا گیا کہ اب وہ جو ہیں مسلمانوں سے نکاح کر لیں، اور جتنا کفار نے ان پہ خرچ کیا تھا مسلمان ان کو دے دیں۔ اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کے جاتی ہے تو کافر اس سے نکاح کرے گا تو وہ بھی جو مسلمان کو اسی طرح وہ رقم جو اس نے خرچی ہے وہ اس کو دے گا۔ لیکن کفار بعد میں اس سے بھی انکار ہو گئے، اور اس مطالبہ سے بعد میں انہوں نے دستبرداری کر لی، یعنی اس کی ڈیمانڈ میں جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو یہاں اس بات کا جو ہے تذکرہ کیا ہے اس سورہ مبارکہ پر میں، یعنی 8 ہجری میں کفار نے صلح کو کھلم کھلا توڑ ڈالا۔ پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نہیں کہا، خفیہ طور پر انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک مارکیٹ کی تیاری کریں جس کے ذریعے ہم مکہ پر دعویٰ بولیں گے۔ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنین کو یہ حکم دیا کہ اس خبر کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ خفیہ خبر ہے۔ لیکن ایک صحابی جو تھے حضرت حاتب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا، چونکہ ان کے بیوی بچے جو تھے وہ مکہ میں رہ گئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس خط کے ذریعے جب میں کفار کو یہ خبر دوں گا تو وہ شاید میرے بیوی بچوں کو جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے۔ تو پھر یعنی جب یہ خبر یعنی انہوں نے اس طرح خط لکھ کے ایک عورت کو دیا تاکہ وہ عورت اس خط کو مکہ میں پہنچائے، تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وحی کے ذریعے تو آپ نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ اس عورت کا پیچھا کریں اور اس سے خط چھین لیں، تو صحابہ نے اس کا پیچھا کیا تو اس سے خط چھین لیا گیا۔ پھر جب حاتب بن بلتا جو تھے ان کی سرزنش کی گئی، ان کا محاسبہ کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پتہ تھا کہ آپ کی فتح یقینی ہے، میں سوچتا تھا کہ میں اکیلا ہوں یہاں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو نجات مل جائے۔ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص جو کسی کو زبردستی کسی دین کے قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے یا کسی دین کو زبردستی مٹانا چاہتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ پھر یہاں آخر میں یعنی بتایا گیا کہ عورتیں جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، وہ اسی طرح جو بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ تو اس چیز پر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے جو ہے وہ بیعت لی۔ تو یہ تو تھا ہماری پچھلی صورتوں کا جو مضمون تھا وہ ہم نے الحمدللہ بیان کیا۔ اب جو ہے ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم سورہ صف سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَمَّا ذَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب یہاں دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 61 ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ یہ مدینہ میں غالباً صلح حدیبیہ کے قریب 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 13 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون کون سے کام پسندیدہ ہیں۔ چونکہ چند لوگ آپس میں مل کے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون کون سے کام پسند ہے تو پھر ہم وہی کام کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون کون سے کام پسند ہیں۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جب وہ آپس میں یہ ڈسکس کر رہے تھے۔ تو ارشاد ہوا کہ لو ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ اللہ کو کون سا کام پسند ہے، لیکن یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو زبان سے باتیں کرنا اور بلند و بانگ دعوے کرنا یہ اچھا نہیں لگتا۔ صرف زبانی لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ فرمایا یہاں کہ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے یہ سخت ناراضی کا باعث ہے کہ ایسی بات کہو جو تم کرو نہ، یعنی فعل اور عمل کا تضاد، یعنی قول اور عمل کا تضاد یہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ منافقین یہی زبان سے جو کہتے تھے وہ کچھ اور ہوتا تھا اور ان کے دل میں یہی کچھ اور ہوتا تھا۔ نفق جو ہے، نفاق کا یہ جو لفظ نکلا ہے نفق سے، نفق کا معنی ہوتا ہے ٹرنل، جو یعنی سرنگ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس کے اندر آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو اسی لیے منافق کو منافق کہا گیا کہ وہ اندر جو چھپایا ہوتا ہے باہر کی نسبت اور ہوتا ہے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہم ایمان لے آئے، ہم تو مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو وہ ان سے غصے ہوتے تو کہتے ہم تو ان سے مذاق اور ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ رب کائنات نے شروع میں، اب دیکھیں کہ جب مومنین کی صفات بیان کی 5 آیات میں مومنین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کفار کا 2 آیات میں، پھر 13 آیات میں منافقین کے بارے میں فرمایا یہاں سے من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الاخر وما هم بمؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی کہ وہ صرف زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہیں، نہ اللہ پر ایمان لائے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ جب کسی کام کے وقت آئے تو اس وقت آپ پیٹ پھیر جائیں اور ویسے زبانی بڑے بڑے بانگ اور بلند دعوے کرتے رہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ جو زبان سے کہیں اس کو پورا کرو، یعنی تمہاری کمٹمنٹ کسی بھی چیز کا جب تم وعدہ کرو زبان سے تو پھر اس کو پورا کرو، فلفل کرو۔ لیکن یعنی یہ نہ کریں کہ پھر یعنی باتیں تو کریں لیکن جب کچھ کرنے کا موقع آئے تو اس وقت کچھ بھی نہ کریں۔ تو اب یہاں فرمایا کہ سنو، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو اس کے راستہ میں مل کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ ایک عمارت ہیں، جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے جب لڑائی کرتے ہیں تو ان کے سامنے اس طرح ڈٹ جاتے ہیں جیسے ایک دیوار ہو جس میں سیسا پلایا گیا ہے، جس میں نہ جھکاؤ ہے، نہ ٹیڑھا پن ہے، نہ سوراخ ہے، نہ رخنا ہے، ذرا سی بھی اس میں کمزوری نہیں۔ تو اس طرح مضبوط سٹرانگ یعنی ہو کے وہ لڑیں، جس طرح رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یونٹی جو اور مضبوطی کے ساتھ یعنی لڑنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہی عادت تھی کہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ بڑے بہادر ہیں اور بڑے دشمن کے مقابلے میں یہ ان کے چکے چھڑا دیں گے، لیکن جب لڑائی کا وقت آتا تو منہ پھیر لیتے، بلکہ بعض اوقات موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیتے کہ یہ ہمارے بس کا نہیں، تو جان اور تیرا رب جان۔ کہتے کہ ہاؤنا قائدین فقاتل انت وربک ہاؤنا قائدین، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جانے اور تیرا رب، تم قتال کرو۔
تو یہ اس آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیں، یہاں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر مجھے تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتے ہو؟ فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہاں فرمایا کہ پھر جب اس فحماش پر وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ پھر آگے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ دیکھو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میں بھی اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، میں ان کو سچا رسول مانتا ہوں، اور اپنے بعد تمہیں خاتم النبیین کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس کی بشارت دیتا ہوں تمہیں۔ تو یہ لوگ بھی بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے، ڈینگیں مارتے تھے کہ جب یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر فسادیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تو جادو کا کھیل ہے، اور صاف مکر کے۔ جیسے ہم سورہ بقرہ میں ان کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ کس طرح وہ مختلف چیزوں کو تبدیل کرتے تھے، کتاب کی آیات کو تبدیل کرتے تھے، ان کے معنی تبدیل کرتے تھے، اور جو ان کے امیر لوگ تھے ان کو کہتے تھے کہ تم مال و دولت دو تو ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے تھے، ان کو کتاب کا علم نہیں تھا۔ یہود جو تھے وہ مدینے میں بڑے بڑے جتنے بھی بزنس تھے، گولڈ کا، چاندی کا، لینڈ کا، یہ سارے کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیاوی علوم میں بھی وہ بہت آگے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم وہ ہے جس کو اللہ کی کتاب کا علم ہو، ورنہ آپ جتنی بھی ڈگریاں لے لیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت آپ کے اندر نہیں آئی تو ان کا اس علم کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ ان کا تذکرہ کیا گیا کہ جب آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب یہ یہود کے عام لوگ جا کر مسلمانوں کو وہ علامات بتاتے تھے تو وہ انہیں کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے خلاف اس کو حجت پیش کریں گے، آپ کیوں جا کے ان کو یہ باتیں بتاتے ہو؟ تو چاہو تو تم اس سے کوئی چیزیں تبدیل کر لو، چاہے نکال دو کسی طرح، لیکن ان کو نہ بتاؤ، چونکہ یہ تو ہمارے خلاف اس کو استعمال کریں گے قیامت والے دن۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب جو ہے وہ برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر دیں گے۔ یہاں یعنی یہ سب لوگ ظالم ہیں، فرمایا کہ ان کی ریس نہ کرنا، ان کو فالو نہ کرنا، ان کو اتباع نہ کرنا، ورنہ تباہی و بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ مسلمانوں، تمہارا دین سچا ہے، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جن کو نبیوں کا خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، جو سید المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور جن کی کتاب کو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اب ان کو فالو کرو، اس قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرو، تو تمہیں دنیاوی کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی اور اخروی کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی، اور اپنے عقیدے اور عمل دونوں انہی کی ہدایت کے مطابق درست کر لو، قرآن و سنت کے مطابق، عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق۔ تو اگر یہ کر لو گے تو پھر تم دنیا میں بھی غالب ہو اور آخرت میں بھی تمہیں سرخرو ہو گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انعام اور اکرام سے مالا مال آپ کو کر دیں گے۔ اللہ کے دین کی مدد اور اسے مناسب طریقے سے پھیلانے والے پھیلاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے محنت اور تکلیف اٹھا کر ان کا دین پھیلایا، ایسے لوگوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مدد فرماتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اب یہاں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو رسول آئے میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں کہ میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اب جب وہ نبی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، بڑی واضح آیات کے ساتھ جو ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ پھر یہاں فرمایا کہ من اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ اکبر۔ یہ بہتان باندھنے والے، فرمایا کہ جو اللہ پر بھی بہتان باندھتا ہے اس سے ظالم شخص کون ہے، اور وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتے۔
فرمایا کہ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے یعنی پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو، اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مکمل نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، وہ کافر بے شک ناخوشی کیوں نہ ہوں۔ پھر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہاں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین یعنی اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن مجید دے کر، سچا دین دے کر بھیجا گیا، اور اس دین کو تمام باقی دینوں پر غالب ہونا ہے، چاہے مشرک جو ہے وہ ناخوشی کیوں نہ ہوں۔ پھر آگے زرین نصیحتیں کی گئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا اے مسلمانوں میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جس سے تمہاری نجات ہو جائے۔ اہل ایمان کو یہ نصیحتیں کی جائیں کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ذریعے، یہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا اس جنت کا تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور پھر تمہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں رہنے کی بہت پاکیزہ جگہیں ہیں، اور یہی جو ہے بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے قابل تقلید ہستیوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ ایک یہ بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ اے لوگو ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، جو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے ان کے مددگار تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کی مدد کرنے والے۔ تو اسی طرح تم بھی جو ہے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن جاؤ اور ان کے احکامات کی جو ہے اطاعت کرو۔ تو یہ اس طرح یہاں جو ہے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، سورہ صف کا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ سورہ صف جو ہے اس میں جو مضامین ہیں غلبہ اسلام اور جہاد، پھر اسی طرح مجاہدین پر انعامات الہی، اس کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اب اس سورہ مبارکہ سے سیکھنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا مسلمانوں سے کہ بہت سے لوگ منہ سے بہت باتیں کرتے ہیں مگر وقت آنے پر وہ کچھ نہیں کرتے۔ تم اس بری عادت سے بچو، تمہارا قول اور عمل اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ منہ سے صرف اتنی بات کہو جتنی تم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، یا موقع آتا ہے تو کر سکتے ہو۔ اس کی توضیح کے لیے یہودیوں کا حال بتایا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زبانی تو بہت کچھ کہتے تھے کہ ہم بڑے بڑے کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، جس وقت آپ حکم دیں گے اب ہم جان کی بازی لگا دیں گے، جان پہ کھیل جائیں گے، لیکن جب موقع آتا تو ایسے ایسے صاف جواب دیتے اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی اذیتیں دیتے۔ دوسری مثال میں ان کے وقت پر جان چرانے کی ان کا برتاؤ، جو انہوں نے انہیں سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں ان باتوں کو جو تورات میں کہی ہیں رائے راست اور درست سمجھتا ہوں، پھر عملی طور پر انہی اصولوں کا پابند ہوں جو اس میں سکھائے گئے ہیں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے بعد آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی تم فرمانبرداری کرنا۔ انہوں نے زبانی تو بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم اس آخری رسول کے طرفدار ہوں گے اور ان کے حکم سے ذرا منہ نہ پھیریں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نشانیوں سے صاف معلوم ہو گیا کہ آپ وہی رسول ہیں جن کے بارے میں ان کو بتایا جاتا تھا، تو اب جو ہے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا معاذ اللہ یہ تو جادو ہے۔ تو وہ رسول جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ تو اب آئے گا اور ہم ہی میں سے ہوگا،
इनकी बदअमालियों का नतीजा ये हुआ कि वो गुमराही में बढ़ते ही चले गए और ज़ालिमों की फहरिस्त में इनका नाम जो है सबसे अव्वल लिख दिया गया। अफसोस है कि मुसलमान इस सूरत का सिखाया हुआ सबक भूल गए और इन्हीं गुमराह लोगों की सी आदत बना डाली, यानी ज़बानी शेखियाँ बहुत बगारना और काम के वक्त जो है जी चुराना। इसी तरह हालांकि इनसे साफ कह दिया गया कि तुम अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाओ, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करो और अल्लाह की राह में लड़ो। ऐसा करोगे तो आखिरत में भी की ज़िंदगी में भी आराम मिलेगा और दुनिया में भी जो है तुम सब पर गालिब आ जाओगे। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से ज़ाहिर है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की इताअत की, अल्लाह ने इनकी मदद की, और जिन यहूदियों ने इन्हें माना और इनके कदम कदम बेकदम चले तो वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर गालिब आ गए। तो यहाँ से समझ लेना चाहिए कि अल्लाह की राह में लड़ने से मुराद इन लोगों से लड़ना है जो दुनिया में फितना और फसाद फैलाते हैं और महज इख्तिलाफ मज़ाहिब की वजह से लोगों को सताते हैं। सूरह सफ़ में बताया गया कि जिस चीज़ की नसीहत की जाए इस पर अमल किया जाए, वरना जो दाई है वो मुजरम तस्वर किया जाएगा उसे। जहाद करने वाले अल्लाह की निगाह में महबूब हैं। कोई कितनी ताकत सर्फ कर दे लेकिन नूर इलाही को वो मिटा नहीं सकता। खुलासा ये है कि इस्लाम का गलबा यकीनी है। मुसलमानों को इसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अब देखें कि इसके बाद फिर सूरह अल-जुमा शुरू होती है, जिसका आगाज़ फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तस्बीह से शुरू होता है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द अल मलिकुल कुद्दूसुल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन व आखिरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस सूरह मुबारका का मौजू जो है वो यहूद का रवैया, फ़राइज़, उलमा और अहकाम जुमा इस सूरत में बयान किए गए। तरतीब क़ुरआनी के लिहाज से ये सूरह मुबारका जो है ये कुरान हकीम की सूरह नंबर 62 है और मदीना में 2 हिजरी और 4 हिजरी के दरमियानी ज़माने में नाजिल हुई। इसमें 11 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरह मुबारका में दुनिया भर के इंसानों से कहा गया कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है इसमें से हर एक की क़ुव्वत महदूद है, अपनी हद से आगे बिल्कुल ये काम नहीं कर सकती। इसे किसी न किसी मौके पर अपनी लाचारी का एहसास होता है। ये यानी एक फ़कत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है जिसकी क़ुव्वत और ताकत लामहदूद है। इसका हुक्म हर वक्त चलता है, हर एक पर चलता है, हर ज़माने में चलता है और इंसान जिस भी हालत में हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म चलता है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके बारे में जानते हैं। इसलिए हर चीज़ इसकी ताबे फरमान है और हकीकत में असली हुकूमत और बादशाही अल्लाह ही की है। वो हर ऐब और हर नक्श से जो है पाक साफ़ हैं। फिर सबसे ज़बरदस्त भी वही है क्योंकि इसके आगे कोई चूं नहीं कर सकता। हिकमत दानाई से भरपूर होते हैं इसके। देखो इसने इंसान को मुअज़्ज़ब शाइस्ता बनाने का कैसा अजब इंतज़ाम किया। इससे पहले अरब के अनपढ़ लोगों में इन्हीं में से एक रसूल उम्मी भेजा जिसने बावजूद पढ़े लिखे ना होने के अल्लाह की किताब की आयतें पढ़कर इन्हें सुनाई। यहाँ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी मौजज़ा है कि आप नबी उम्मी हैं। कुल हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, यानी एक शख्स किसी उस्ताद के पास पढ़ा नहीं लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको तमाम अलूम के ख़ज़ाने अता फ़रमाए थे। जैसा कि आक़ाइद जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और आक़ाइद जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पहली वही आप पर यही नाज़िल हुई। तो अब यहाँ देखें कि फरमाया कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तज़किया करते हैं, आपको किताब की और हिकमत की तालीम देते हैं। तो अब इनको मुअज़्ज़ब और शाइस्ता बनाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात पढ़कर और इन्हें दानिशमंदी की बातें सिखाते हैं जिनका लोया बड़े बड़े दानाओं और सलमान ने भी मान लिया और इकरार किया कि इससे बढ़कर दानाई की बातें नहीं हैं। बड़े बड़े फुसहा, बड़े बड़े बुलगा, बड़े बड़े खुतबा जो थे अरब के, वो इसके सामने कुरान के सामने आजिज़ आ गए। जैसा कि पिछली यानी सूरतों में हमने बार बार इस पर गुफ्तगू की है, मक्की सूरतों पर,
کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کفار کو، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پہلے 10 صورتوں کا کہا گیا، پھر 3 صورتوں کا کہا گیا، پھر ایک صورت کا کہا گیا، پھر کہا اس جیسی ایک کتاب بنا لو، لیکن وہ سب اس سے عاجز رہے۔ پھر یہاں ارشاد ہوا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے عرب کو ان باتوں سے فیض کرنے کا سب سے پہلا موقع دیا، اور پھر ان کے ذریعے دنیا بھر کے انسانوں کو وہ دانائی کی باتیں پہنچا دی جن سے ہر فرقہ اور ہر ملک کے جو نصیب ور لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں، ان تک وہ لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے قیامت تک۔ پھر ارشاد ہے کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے غافل ہو جائیں اور دنیا کا عارضی نفع حاصل کرنے میں لگ جائیں، ورنہ پھر ان کی بھی وہی مثل ہوگی جو یہودیوں پر چسپاں ہوتی ہے کہ گدھے کی طرح کتابوں کا اپنا پیٹھ پر لادے پھرتے ہیں بوجھ، لیکن انہیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ من امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انہم الا یظنون، بس اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور گمان پر سارے مفروضے قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ جمعہ کی اذان سنتے ہی دوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائیں اور غور سے خطبہ اور نماز پڑھیں۔ اس وقت لین دین، خرید و فروخت جو ہے، کھیل تماشے سب چھوڑ دیں، دھیان سے جی لگا کر نماز پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اور پھر نماز کے بعد اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں، لیکن اللہ کو نہ بھولیں، ہر وقت اس کی یاد اپنے دل میں رکھیں، اس کا ذکر ورد زبان سے جاری رہے۔ یہ مت سمجھو کہ نماز میں مشغول ہوں گے تو کمائی میں خلل ہوگا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جتنا جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں دیکھیں اس بات کا ذکر کیا گیا، اس مثال کا، کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی فرمایا کہ ان لوگوں کی یعنی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر جو ہے کتابیں لاد دی جائیں۔ تو یہاں پھر آگے اگلی آیات میں فرمایا گیا کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو پھر آپ انہیں کہیں کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ فلن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس کی، یعنی موت کی، بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سے یہ بیچتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی خوب خبر اور اطلاع ہے۔ پھر فرمایا کہ قل ان الموت الذین تفرون منہ فانہم ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا کہ اے ان ظالموں کے حال کی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو تم کو پکڑ کر رہے گی اور خدا کے پاس لے جائے گی، پھر تم کو تمہارے سب کیے کا بتلا دیا جائے گا اور تمہیں سزا ملے گی۔ پھر اگلی آیہ کریمہ میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو فوراً یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور پھر کوشش کرو، چل پڑو، اور پھر خرید و فروخت کو جو ہے وہ ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ امت محمدیہ پر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ اب دیکھیں یہود کو ہفتے والے دن حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف عبادت کریں گے، اور پھر انہوں نے دیکھیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے گڑھے کھودے، طرح طرح کے ہیلے اور بانے کیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ نماز کے بعد وہ اپنے کاروبار کریں، اپنے دنیاوی ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کریں تاکہ فلاح ہو۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس سورہ مبارکہ پر جو ہے اس سورت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا اس سورہ مبارکہ میں، چونکہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 11 آیات اور 2 رکوع ہیں، اس سورہ کا محور جس پر یہ پوری سورت گھومتی ہے اس بار امانت کو بیان کرنا ہے، جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا، لیکن وہ اس
کا حق ادا نہ کر سکے، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں سے جو معلوم علوم اور معارف اور جواہر و اسرار ہیں ان سے قطعاً وہ بے خبر ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو کتنوں نعمتوں سے نوازا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، پھر سورہ آل عمران میں پڑھا، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دیتے تھے، اس کے باوجود پھر یعنی جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اب اپنے رب سے دعا کرو، یہ ٹل جائے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا تو پھر اسی روش پہ آ جاتے۔ تو اب دیکھیں کہ اتنا بڑا معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا تَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ کہا کہ اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں گائے کو ذبح کرنے کا، کہا آپ مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو پھر کبھی گائے کا کلر پوچھا، کہا کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کرو، یعنی دیکھو کس طرح کا لاجا گستاخانہ تھا کہ وہ رب تو ان کا بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہی کہتے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا۔ تو طرح طرح کے سوالات کیے، آخر میں پھر ان کو ایسی جب شرائط لگائی گئیں، پھر وہ گائے ملتی نہیں تھی، پھر اتنی زیادہ اس کی قیمت تھی، پھر آخر کار جب موسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ حق بات لے کے آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ گائے کے ساتھ چونکہ یہاں گائے کا واقعہ جو بیان کیا گیا، گائے کے ساتھ ان کی محبت تھی، جیسے آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے گئے تھے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، تو یہاں مقصود تھا ان کے دلوں سے اس کی محبت کو نکالنا۔ آخر انہوں نے گائے ذبح کی، اور وہ جو معجزہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگائیں جو بھتیجے نے اس کو قتل کیا تھا میراث کے لیے، تو وہ بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے، چونکہ ان کے درمیان جھگڑا تھا۔ تو اب دیکھیں یہ معجزہ دیکھنے کے بعد پھر وہ انکار ہو گیا۔ تو یہ ان کی روش تھی یہود و نصارہ کی۔ تو یہاں فرمایا کہ نہ ہی ان سے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے ان چیزوں سے، یعنی گویا صرف بوجھ لادا ہوا ہے، نہ پتہ ہے کہ ان کتابوں میں کیا چیز ہے۔ جس طرح گدھے پر آپ وزن لاتے ہیں تو اسے کوئی اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وزن ہے، اسی طرح ان کو بھی اس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر سورہ جمعہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کے بیان سے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے، یعنی تلاوت کتاب، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ آیت نمبر 1 سے 3 تک ان مضامین کا بیان کیا گیا۔ پھر یہود کا تذکرہ ہے جس میں وہی آسمانی یعنی تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لادا ہوا تھا، اور انہیں مبالغہ کی دعوت دی گئی کہ اگر واقعی وہ اولیاء اللہ ہیں تو پھر موت کی آرزو کریں۔ اولیاء اللہ کے لیے یہ جہاں تو قید خانہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے نعمت اور فرات اور خوشی اور عیش و عشرت کے سامان ہیں، تو پھر تو ان کو موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک کی آیات میں ان مضامین کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ چنانچہ قرآن حکیم کی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ حرف جو ہے پوری ہو کر رہی۔ سورت کا اختتام اس پر ہوتا ہے کہ مومنین پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے انہیں حکم دیا گیا کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو۔ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانا چاہیے۔ تو اس طرح اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اہم مضامین جو ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور یہود کی غلط فہمی کا بیان کیا گیا، اور احکام جمعہ اور منافقین کے متعلق جو ہے گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد سورہ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ جو منافقون ہے اس کا آغاز منافقین کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر جو ہے وہ 63 ہے،
یہ 4 ہجری کے اندر مدینہ میں نازل ہوئی. اس میں 2 رکوع ہیں اور اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 11 ہے. اس سال منافقوں نے زبان درازی پر کمر باندھی. یہ سال غزوہ احد یعنی 4 ہجری اور غزوہ احزاب 5 ہجری کے درمیان کا تھا. منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی تھا، ابھی وہ یہ خیال اور ارادے اور یہ پلان بنا رہا تھا کہ مسلمانوں کو نکال کر یہاں سے میں سردار بن جاؤں گا، مدینہ سے باہر ان کو نکال کر میں خود سردار بن کے بیٹھ جاؤں گا. مسلمانوں سے بظاہر تو اچھی طرح ملتا تھا، لیکن چپکے لوگوں کو اکساتا تھا کہ ان کی مدد نہ کریں. یہ دک ہو کر خود پھر مدینہ سے نکل جائیں گے. تو یہاں اس بات کا تذکرہ کیا گیا. اس صورت میں منافقوں کا جو چٹا کھٹا کھول کر رکھ دیا گیا، ان کی ہر بات کو بڑے واضح انداز میں مومنین کو بتا دیا گیا کہ یہ جو ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں. صرف یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ مومنین ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اور اب دیکھیں کہ منافق جو ہے، کافر کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن ہے، لیکن منافق جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر ان کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ ان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ منافقین لوگ دنیا میں دولت، عزت اور اپنے عمائتی پیدا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. تم ان چیزوں میں دل نہ لگاؤ، کیونکہ جس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا وہ کہیں کا نہ رہا. تھوڑے دن میں چونکہ موت آ جانی ہے. دنیا ایک عارضی جگہ ہے، جیسے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یعنی اس طرح دنیا میں رہو جس طرح ایک آدمی اجنبی مسافر ہوتا ہے، اسٹرینجر ہوتا ہے، تو اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی فکر ہوتی ہے. تو اسی طرح دنیا تمہارے لیے عارضی ہے. تو یہاں اب دیکھیں کہ دنیا کی چیزیں یہی چھوڑ کر انسان چلا جاتا ہے. کل اسی مال و دولت کے جو لوگ مالک تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے، آج آپ ہیں، آج بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی اور مالک بن جائے گا. یہ ساری عارضی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان کے لیے اگر کسی کو مالدار بنایا تو اس کا امتحان ہے کہ وہ آیا اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں. اور اگر وہ اس مال و دولت کو جمع کرتا ہے تو اس کی وعید بھی سنائی گئی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے بہت دردناک، یعنی فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. اور اگلی آیت میں آتا ہے کہ یعنی گرم استریاں جو ہیں ان کی پیٹھوں پر لگائی جائیں گی. اعاذنا اللہ منہا. تو اب تصور کریں ذرا کہ ان منافقین کا جو طرز عمل تھا مسلمانوں کے، یعنی وقت جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو انہی منافقین سے پہنچا. یہ ہمیشہ مسلمانوں کی جاسوسیاں بھی کرتے تھے، ان کو نقصان بھی پہنچاتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وہ دنیا کے ان زیب و زینت اور یہ عارضی چیزوں میں پڑ گیا تو پھر آخرت میں پچھتائے گا اور افسوس کرے گا کہ دنیا میں میں نے کچھ نہیں کیا جو آج میرے کام آتا. کاش میں دنیا میں کچھ کر لیتا. تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ دنیا میں مجھے دوبارہ بھیجا جائے تو میں نیک اعمال کروں گا، اب کوئی برا عمل نہیں کروں گا. تو اب دیکھیں کہ اس وقت وہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی. یہ دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے. دنیا میں سعادتیں بھی ہیں، شقاوتیں بھی ہیں، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیفیں بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن وہاں ہمیشہ مومنین کے لیے آسائش کی زندگی ہوگی. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو انکار کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. اور فرمایا کہ ان کی یہ تمنا جو ہے یہ بیکار ہوگی، کیونکہ موت کے بعد کوئی بھی دنیا میں واپس نہیں آئے گا. اس سورہ میں منافقین کی بابت بتایا گیا کہ یہ منہ پر تو یہ کہتے ہیں کہ اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں اس کا انکار کرتے ہیں. یہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے کام چل جائے گا، اور لوگ انہیں سچا سمجھ کر ان کی بات مان لیتے ہیں. یہ لوگ بزدل اور ڈرپوک ہیں. ذرا سا کھٹکا ہو تو ان کا دم نکل جاتا ہے کہ ہم پر کوئی آفت آئی. یہ ڈیل ڈول والے لیکن کمزور دل کے ہیں. اس پر شیخیاں بگاڑتے ہیں، پھرتے ہیں کہ ہمارے برابر کوئی نہیں. کیا غرض پڑی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مانیں. یہی منافق تو ہیں جن کا سردار کہتا پھرتا ہے کہ ان مہاجروں
کو مالی مدد مت دو، یہ دک ہو کر آپ ہی بھاگ جائیں گے۔ اس نے ایک سفر میں یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم مدینے پہنچ کر ان مسلمانوں کو جو یہ بالکل کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ان کو وہاں سے نکال کر، یعنی سارے معزز لوگ، اپنے آپ کو معزز کہتا تھا نعوذ باللہ، اور مسلمانوں کو ذلیل اور پست، تو نکال لیں گے۔ تو یہ نری بکواس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مال و دولت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزت و ذلت اسی کے قبضہ میں ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جسے چاہے دے۔ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ مال دولت کی محبت میں پھنس کر اللہ کی محبت کو جو ہے وہ مت بھولو، اس سے بیڑا تمہارا جو ہے وہ پار ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اگر سورہ المنافقون کا خلاصہ ہم دیکھنا چاہیں تو یہاں سچے مسلمانوں کا ایسے گروہ سے کبھی پیچھا نہ چھوٹا، جو ظاہر تو بڑے یعنی مسلمانوں کے ہمدرد بنے پھرتے تھے، لیکن اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے تھے، لیکن دل میں ان کے نہ ایمان تھا نہ یقین۔ یہ لوگ ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے جو سچے دل سے ایمان لا کر اللہ کی فرمانبرداری اور رسول کی اطاعت پر کمر بستہ ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں جہاں ان کی صفات کو بیان کیا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنَّا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا حقیقت میں یہی بیوقوف لوگ ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے، جاہل ہیں۔ تو یعنی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون، یہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، چونکہ آخرت میں جب عذاب ملے گا تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ جیسے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الناس نیام انتبہوا اذا ماتوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں غفلت کی نیند، جب موت آئے گی تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو یہاں یعنی فرمایا گیا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی دولت، مال اور عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں پڑتے جو مومنین ہیں۔ یہ لوگ دیکھنے میں خوب ہٹے کٹے، مسٹنڈے، موٹے تازے ہیں، بولنے پر آئیں تو سما باندھ دیں، یعنی یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو یعنی ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی چکنی چپڑی باتیں، اچھے اچھے ان کے کان ان کی طرف لگ جاتے ہیں، ایسی ایسی دعاں دار تقریریں کرتے ہیں کہ لوگ سن کر حیران رہ جائیں اور کہیں کہ اللہ اللہ کیا خوب علم ہے، کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، اور پھر رلا دینا اور ہنسا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ رکے نہیں اور وہ خطاب کرتے رہیں، زبانی طور پر بڑے وعدوں کی برمار ہوگی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں۔ کام کے وقت ننھے بیچارے جیسے کہ کچھ دم ہی نہیں، ذرا سا کھٹکا ہوا تو دم دبا کر بھاگ نکلے، پھر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، تلاش بھی کریں تو نظر نہیں آتے۔ تاریخ ایسے لوگوں کی کہانیوں سے بری پڑی ہے، ان نے ہمیشہ مسلمانوں کو جو ہے ذکر دی۔ جب ان کے کرتوتوں کا بانڈا پھوٹ گیا تو چلتے پھرتے نظر آ رہے، کہیں اور جا کر ٹھکانہ بنا لیا۔ یہ لوگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئے اور آج تک ختم نہیں ہوئے۔ مسلمانوں پر جب بھی کوئی آفت آئی تو وہ انہی کے دم سے آئی۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قانون کی زد میں کبھی نہیں آتے، عوام ان سے لین دین سے نالاں ہیں، دنیا ان سے پریشان، غرض ایک مصیبت ہیں جس کا کوئی علاج نہیں، منہ پر کچھ دل میں کچھ، ان کے کاٹے ہوئے کا کچھ منتر نہیں۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ سچے مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ نہیں سوا اس کے کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگیں اور ان کے رویہ سے جو ہے وہ دور بھاگتے رہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہراً کہتے ہیں کہ ہم دین پر بڑے عمل کرنے والے ہیں اور بڑے بڑے مبلغ ہیں، لیکن اندر سے وہ اسلام کی جڑوں کو کاٹتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں پناہ دیں۔ پھر ان کو دو چیزوں نے بیوقوف بنایا ہوا، الو بنایا ہوا ہے، ایک مال اور دوسرا اولاد، اور خاص کر مال جو ہے وہ مال پر تکبر اور فخر اور کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ایک جو مشرک تھا اس کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس کے پاس باغات تھے اور بڑا امیر تھا، تو اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے دنیاوی خوشحالی ہے اسی طرح مجھے جنت میں بھی یہی خوشحالی ملے گی، تو یہ ان کا گمان ایسا تھا۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ اس صورت کے آخر میں ہدایت کی گئی، کیا ایمان والو، مال جو ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہی مال دینے والا بھی ہے اور لینے والا بھی۔ مال جمع کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا،
इससे थोड़ा बहुत नेक के कामों में अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी, उसकी रज़ा के लिए ख़र्च करो, ताकि मरते वक्त फिर तुम्हें पछताना ना पड़े। वरना अगर इस माल को जमा करोगे तो फिर जब मौत आएगी और उस वक्त कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होगी तो उस वक्त पछताओगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बयान फरमाया, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजदूहु इंदल्लाह, जो भी अपने हाथों के ज़रिए आगे भेजोगे रब्बे कायनात के यहाँ उसे आप पाओगे। तो अब यहाँ देखें कि आका दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करने से माल में कमी नहीं होती। मा नक़स मालु मिन सदक़ा, जो माल आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उससे कमी नहीं वाक़या होती। और आका दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, इज़ा माता इब्न आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, सदक़तु जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अ बिही व वलदिन सालिहिन यदऊ लह। तीन चीज़ें जो हैं वो हमेशा बाकी रहने वाली हैं। इंसान की रूह जब उसके जिस्म से परवाज़ कर जाती है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें कंटिन्यूस जारी रहती हैं। सदका जारिया, आपने कहीं कुआं बनवा दिया, पानी का बंदोबस्त कर दिया लोगों के लिए, कहीं गरीब लोगों के लिए खाने के लिए लंगर बना दिया, कहीं कोई इस्लामिक स्कूल बना दिया, कहीं कुरान की तालीम के लिए कोई मदरसा बना दिया, कहीं रास्ता नहीं था तो रास्ता बना दिया। तो ये जितने भी चैरिटी के काम हैं ये कंटिन्यूस चैरिटी में आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी हमें ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे साथ इस वक्त हमारे इंतहाई अच्छे दोस्त जनाब अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हैं, जो अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह जब हम तलब इल्मी के ज़माने में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तौफीक दी कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे काम करें, और आज भी वो उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। तो यहाँ अब देखें कि फरमाया गया कि फिर ख़र्च करने का सारा मौका हाथ से निकल जाएगा, यानी यहाँ जो ख़र्च कर लोगे सदका जारिया ये बाकी रहेगा। इसी तरह इल्म नाफ़े जो तुम सीखोगे और दूसरे लोगों को सिखाओगे वो भी हमेशा जारी और सारी रहेगा। जैसे अब मेरे जितने भी मशाइख हैं उन्होंने मुझे पढ़ाया, अब मैं कोई चीज़ बयान कर रहा हूँ तो उनको वो इस सवाब में शरीक हैं। जहाँ जहाँ तक ये पैगाम पहुँचेगा वो इसमें शरीक हैं, क़यामत तक उनको ये सवाब मिलता रहेगा। फिर अगर मेरे आगे शागिर्द हैं वो किसी चीज़ को बयान करेंगे तो वो मुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। फिर फरमाया कि नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करेगी, और अगर नेक औलाद की आप तरबियत औलाद की अच्छी करेंगे तो उसी वक्त आपके लिए औलाद दुआ करेगी। जैसे आका दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलादकुम सलात खिसाल हुब्बु नबीयकुम व हुब्बु आले बैतिही व क़िराअतुल कुरान, अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ, अजूर की मोहब्बत सिखाओ, अजूर की ख़ानदान की मोहब्बत सिखाओ। ये चीज़ें उनको सिखाओ तो इंशाअल्लाह फिर आपके पीछे दुआ करेंगे। जब तक हम अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की मोहब्बत और कुरान पढ़ना नहीं सिखाएंगे तो उस वक्त तक कभी भी वो जो है हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उनको पता ही नहीं होगा, हम उन्हें बताएंगे नहीं तो वो कैसे आपके लिए दुआ करेंगे आप जाने के बाद। तो यहाँ फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सारे कामों से वाक़फ़ है, जैसा करोगे वैसा करोगे। मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजदूहु इंदल्लाह, जो भी चीज़ भेजोगे अल्लाह के यहाँ उसको पाओगे। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो अच्छा अमल करेगा ज़र्रा बराबर वो भी उसका भी उसको जज़ा मिलेगी, और जो ज़र्रा बराबर बुरा अमल करेगा उसकी सज़ा मिलेगी उसे, और जज़ा उसकी जन्नत है और सज़ा जो है वो दोज़ख है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। अब देखें कि सूरह मुनाफ़िक़ून जो है ये मदनी है, इसमें 11 आयत और 2 रुकू हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया शुरू में। इस सूरत में मुनाफ़िक़ों के इखलाक, इनके झूठ, इनकी दसीसा कारियाँ, मुसलमानों के लिए इनका बुग़्ज़ व अनाद और इनके ज़ाहिर व बातिन के तज़ाद को बयान किया गया। जैसे शुरू में फरमाया गया लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून क़ब्र मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, यानी वो चीज़ कहते क्यों हो जो कर नहीं सकते। इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम्हारे कौल और अमल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, ज़बान से जो कहते हो वही कहो जो कर सकते हो। अब देखेंगे इसलिए फरमाया कि यातुल मुनाफ़िक़ सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वाद अखलफ व इज़ा उतमिन खान। 3 अलामात बयान किया का दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की, कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है,
اگر اس کو کوئی امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی خلافی کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں چوتھی علامت یہ بیان کی کہ اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ منافقین کی علامات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ یوں تو منافقین کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اور صاف خود دوسری صورتوں میں دکھائے گئے ہیں، جیسے میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں 13 آیات میں منافقین کی صفات بیان کی گئی، جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر ما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکسبون واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ پھر اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، آخری آیات تک یہ ساری، یعنی اب دیکھیں منافقین کی، مومنین کی 5 آیات میں ان کے بارے میں بتایا گیا اور صفات بیان کی گئی اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ پھر کافروں کے 2 آیات میں بتایا گیا اور ان کو بارے میں بتایا گیا کہ یہ عذاب میں ہوں گے۔ پھر منافقین کی بھی 13 آیات میں ان کی صفات بیان کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے یہ خطرناک لوگ ہیں۔ اور باقی قرآن کی بے شمار صورتوں میں یعنی ان کا تذکرہ کیا گیا، یعنی جیسے اس سورہ مبارکہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ منافقون میں ان کا تذکرہ کیا گیا، بلکہ سورہ کا نام انہی کے نام سے رکھا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ یہ صورت گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔ صورت کی ابتدا منافقین کی صفات کے بیان سے شروع ہوئی، جن سے نمایاں ترین جو صفات ہیں وہ جھوٹ ہے، مکر ہے، دھوکہ ہے، ظاہر و باطن کا تضاد ہے، ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ تھا۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اس موضوع کا جو ہے تذکرہ کیا گیا۔ آگے بتایا گیا کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں فصاحت اور علاوت، انہیں بات کرنے کا ڈنگ خوب آتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ڈرپوک اور بزدل ہوتے اتنے ہیں کہ کہیں سے اونچی آواز کان میں پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے یقاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ اور جب روشنی آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بادل کی آواز کڑک سنتے تھے تو اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے تھے۔ یعنی اب اس سے اندازہ لگا لیں، جیسے بچے ڈرتے ہیں جب بادل کی کڑک ہوتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، تو اندازہ لگا لیں کہ کتنے یہ ڈربوک لوگ اور بزدل لوگ تھے۔ تو اس وقت وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری موت آ گئی۔ سامنے آتے ہیں تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ سورت کے اختتام پر پھر یعنی لیکن پیٹھ پیچھے جب یہ جاتے ہیں تو پھر یعنی بدبودار باتیں کرتے ہیں، اللہ اس سے پناہ دے۔ یہ 7 نمبر سے لے کر 8 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ سورت کے اختتام پر پھر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور ان ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت آنے سے پہلے کچھ خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں کہ متقین کی صفات میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ الحمدللہ اس طرح ہم نے آج سورہ منافقون تک کی آیات جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، اور اگلی انشاءاللہ نشست میں ہم سورہ تغابن جو ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ اب دیکھیں کہ سورہ جمعہ جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس کے بارے میں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سونے سے قبل
مصبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مصبحات سے مراد یہ ہے کہ جو صورتیں سبحان اللہ سے یا سبحا یا یسبح کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، تو ایسی صورتیں جو ہیں وہ 7 ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ۔ اور فرماتے تھے کہ ان صورتوں میں ایک ایک آیت ایسی ہے جو باعتبار ثواب 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ میرے انتہائی پرانے دوست فضیلت شیخ فیصل دردور حفظہ اللہ اردن سے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم یا فضیلت شیخ، کل عام و انتم بخیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی یحفظکم و یحمیکم۔ اسی طرح کچھ فلپین سے ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی اپنے اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں، اسی طرح اسد محمود صاحب ہیں، اور بھی کافی سارے میرے دوست ہیں۔ سب کا نام لینا یہاں مشکل ہے، سب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم لا تدع فی مقامنا ذنبا الا غفرت ولا دینا الا قضیت ولا مریضا الا شفیت وعافیت ولا طالب علم الا وفقت ولا مسافر الا وصلت ولا مظلوم الا نصرت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک بار پھر میں آپ تمام حضرات کو اپنی طرف سے، اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرز کی طرف سے اور انٹرنیشنل صوفی اسکالر فورم کی طرف سے اور تمام مشائخ کی طرف سے آپ کو عید مبارک کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس عید مبارک کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنائے اور امت مسلمہ کے لیے آسانیاں فرمائے، بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، عراق اور شیشان کے مسلمانوں کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ آج بھی میں نے سوچا کہ ہماری عید یہی ہے کہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے، تو اس لیے الحمدللہ ہم نے آج بھی چھٹی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ کل پھر ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس کے ساتھ کل پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔